یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں رہ جائیں اور وہ فرض جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے تو کیا فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یا نہیں؟ کیونکہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اسے سنتوں کے رہ جانے کا خدشہ ہے۔ بحوالہ جواب دیں تو جواباً گزارش یہ ہے کہ مسئلہ کو بالکل غور و فکر کے ساتھ سمجھیے گا کہ جملہ علماء ملت اسلامیہ کا یہ موقف ہے کہ اگر کسی شخص کی خدا نخواستہ فجر کی نماز مکمل طور پہ رہ جائے اور وہ شخص اسی دن زوال کے وقت سے پہلے ادا کر رہا ہو تو اب حکم یہ ہے کہ وہ سنتیں بھی پڑھے اور فرض بھی پڑھے، اور اگر وہ زوال کے وقت کے بعد یا پھر دوسرے دن یا کسی اور دن ادا کر رہا ہے تو پھر وہ صرف فرضوں کو پڑھے گا، سنتوں کی قضا نہیں دے گا۔ اور اگر کسی شخص نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھے یا ویسے ٹائم تھوڑا تھا اس نے تنہا پڑھ لیے، سنتوں کا ٹائم نہیں تھا، سنتیں اس کی رہ گئیں، تو اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک تو سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت سنتیں جو رہ گئی تھیں وہ ادا کر لے۔ یہ مسئلہ ویسے آسان اگر حوالہ درکار ہو تو بہار شریعت اس کا 4تھا حصہ، اور پھر مسئلہ نمبر جو ہے نا وہ ہے مسئلہ نمبر 10، اور مکتبۃ المدینہ کی جو بہار شریعت ہے اس کی پہلی جلد کا 2 حصہ اور صفحہ نمبر 664، وہاں پہ یہ بات موجود ہے، آسان حوالہ اگر درکار ہو تو۔ اور ویسے اس مسئلہ پہ بڑی بحث کی جاتی ہے کہ فرضوں کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سنتوں کو ادا کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، اور پھر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سنن الترمذی شریف سے ایک حدیث مبارکہ سامنے لاتے ہیں، وہ حدیث نمبر ہے 422۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اور اس کے بعد سرکار واپس پلٹے تو میں پھر نماز کی ہیئت بنا کے کھڑا تھا، نماز پڑھنے لگا تھا، تو سرکار نے فرمایا ٹھہرو قیس، تم 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلا اذن، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس روایت کو سامنے لا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے نا اجازت دے دی، فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، تو لہٰذا فجر کی جو سنتیں ہیں وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ذرا ایک اور جائزہ لیجئے گا، اور تحقیق کا میدان جب شروع ہو تو سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے اور اس کے بعد بخاری اور مسلم ہوتی ہے، اور یہ ہم ہی نہیں یہ یار لوگ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد مقام اور مرتبہ صحیح بخاری شریف کا ہے۔ تو آئیے بخاری شریف سے ذرا اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت نمبر ہے 586، اور امام بخاری نے جو ترتیب دی ہے اس میں یہ انہوں نے حدیث نمبر 586 ذکر کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت سرور کون و مکان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کسی بھی نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم فرض پڑھ لیں تو فرضوں کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کسی بھی نماز کی اجازت نہیں ہے، مفہوم یہ ہے۔ اور پھر اگر ہم جائزہ لیں ایک اور حدیث مبارکہ کا، حدیث نمبر 584، تو اس میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر ہم جائزہ لیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 588 کا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان صلاتین کہ نبی رحمت سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو نمازوں سے منع فرمایا. کون سی فرمایا؟ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے پھر اجازت ہے، اور سورج طلوع ہونے تک کسی بھی نماز کے پڑھنے سے ہمیں سرکار نے منع فرمایا. اور پھر فرمایا بعد العصر حتی تغرب الشمس، فرمایا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے غروب ہونے تک ہمیں اس کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں بھی نماز پڑھنے سے سرکار نے منع فرمایا. فرمایا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے. یہ بخاری شریف ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں بھی یہی عنوان مفہوم موجود ہے. ابو داؤد شریف کی جو روایت نمبر ہے وہ 1276 ہے. اچھا، یہ بخاری شریف ہے اور صحیح بخاری، اس میں یہ فرمایا گیا کہ نبی رحمت سرور کون و مکان نے منع فرمایا ہے. اور پھر سامنے ترمذی شریف کی کچھ لوگ روایت لا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ایک فعل مکروہ میں مبتلا کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں. کہتے ہیں امام ترمذی نے یہ فرمایا ہے، جو میں نے حضرت قیس والی روایت عرض کی ہے. تو اب اس روایت کی تحقیق ذرا سنیے گا. امام ترمذی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد باقاعدہ خود اس چیز کو ذکر کیا ہے، فرمایا ہے کہ اسناد و حاذ الحدیث لیس بمتصل، فرمایا یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس کی جو سند ہے نا وہ متصل نہیں ہے، منقطع ہے. اور جو حدیث منقطع ہو نا اس پہ علماء ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہوا کرتی ہے، وہ ضعیف کے درجے میں چلی جاتی ہے. اب ایک طرف دیکھنا کہ صحیح بخاری شریف ہے، ابو داؤد ہے، اور بخاری شریف کی بھی پھر کئی روایتیں ہیں، اور دوسری طرف امام ترمذی کی روایت کو نقل کیا جا رہا ہے، جبکہ امام ترمذی کی اس سنن ترمذی میں کئی ایسی روایات موجود ہیں کہ جو بخاری میں ذکر کردہ روایات مبارکہ جو ہیں ان کی تصدیق کرتی ہیں. اور امام خود کہتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے وہ متصل نہیں ہے، راوی ساکت ہے، یہ منقطع ہے حدیث پاک، اور حدیث جو منقطع ہو وہ ضعیف کے درجے میں چلی جاتی ہے. اور پھر امام ترمذی یہ بھی آگے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بات پہ بعض علماء کا فتویٰ ہے، بعض کا، جمہور کا نہیں، جمہور کا جو ہے وہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہے. اور پھر دیکھنا کہ بخاری شریف کے مقابلے میں جب ترمذی شریف کو لایا جا رہا ہے تو لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں آتا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم بخاری مسلم میں دکھاؤ. تو اب بخاری مسلم میں تو اس طرح ہے اور ہم سامنے ترمذی شریف کی روایت لا رہے ہیں. اور پھر آگے یہی لوگ کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور نماز فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد درمیان میں سنتیں ادا کرنے کا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے یہ جو کہا ہے نا کہ یہ روایت منقطع ہے، یہ ان کا کہنا ٹھیک نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت امام ترمذی کی تحقیق آگے ہے یا تمہاری تحقیق آگے ہے؟ امام ترمذی جیسا علم ہے تمہارے پاس، تم کہہ رہے ہو ڈائریکٹ امام ترمذی پہ اعتراض کر رہے ہو کہ امام ترمذی نے جو منقطع کا بات کی ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم معذرت کرتے ہیں جی، ہم امام ترمذی کے پیروکار رہیں گے، چونکہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، متصل نہیں ہے، تو ہم بھی مانیں گے چونکہ سامنے بخاری کی روایت موجود ہے. ہم بخاری کی روایات کو سامنے رکھ کے اس بات کے قائل ہیں کہ فریض فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کسی بھی نماز کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سنت ہو یا کوئی بھی نوافل ہو. تو اس لیے یہ حضرات جو ہے نا یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے اعراض کرنا چاہیے. اور پھر یہ علماء نے بڑا پیارا ایک تطبیق دیتے ہوئے موقف نکالا، فرمایا یہ جو واقعہ ہے نا حضرت قیس والا، ممکن ہے کہ یہ واقعہ جو ممانعت کے حوالہ سے روایات ہیں ان سے پہلے کا ہو اور امام ترمذی نے نقل کر دیا ہو. تو اس لیے حقیقتاً یہی موقف ہے کہ اگر وقت کم ہے یا جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے تو فجر کی سنتوں کو طلوع آفتاب سے پہلے ادا نہ کیا جائے. اگر کوئی ادا کرے گا تو مکروہ ہوگا. طلوع آفتاب کے بعد اگر کوئی چاہے تو ادا کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے.